العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ ممکن ہے جو مل کے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ. مل گئے مصطفیٰ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں
یہ رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا بھیگ کے ساتھی ان کے دربار سے بھیگ کے ساتھی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا ماشاءاللہ مل رہی ہے دعا اور کیا یہ مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل گئے یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا ایسے در ثنا خانشاہ اے امم عاشق در ثنا خانشاہ اے امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا ماشاءاللہ عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ حمد خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید عطیہ درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری معروضات کو سماعت فرمانے والی انتہائی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، جمعۃ الوداع ہے۔ ہر روز اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، ان سب کی تعداد کے برابر صرف جمعۃ الوداع والے دن اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت والا عشرہ گزر گیا، مغفرت والا عشرہ گزر گیا، دوزخ سے آزادی کا عشرہ جاری ہے، بلکہ اب تو 2-3 انجام رہ گئے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی اور رمضان مبارک کے تقاضوں کو پورا کیا۔ حاضرین محترم،
جمعۃ الوداع امت مسلمہ کے لیے پیغام کا دن ہے، سبق کا دن ہے۔ اور کم کرے تو یہ سیدھی باری ہے۔ مسلمان بن کر غور کیجئے، آپ کوئی بات ایشیا میں کیجئے، آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ اپنا کوئی مطالبہ یورپ کے سامنے رکھیے، مسلمانوں کی کسی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ اقوام متحدہ میں جا کر روئیے، چیخیے، چلائیے کہ کشمیر میں ذبح ہونے والی یا اپنی عزتیں گنوانے والی ہماری بیٹیاں ہیں، آپ انڈیا کو لگام دیں، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ 100 سال امریکہ کی ڈیوٹی کرتے رہے، اس کی غلامی کرتے رہے، آپ صرف ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں، بچوں، بزرگوں، بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے، خدا را اسرائیل کو لگام دو، آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ فرانس سے کہیں کہ تم بار بار ہمارا دل دکھاتے ہو جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرتے ہو۔ انسانیت کا رشتہ صحیح دیکھو، اسلام صرف محمد عربی کی ناموس کا کہ تحفظ کا اعلان یا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ ہمارے نزدیک وہ بھی شخص مرتد اور واجب القتل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ ہر نبی کی ناموس کے ہم محافظ ہیں، لہذا تم جتنی بھی آزادی اظہار رائے کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن خدا را ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ 1.5 ارب مسلمان آپ دل لگا لے، آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، نہ یورپ مانے گا، نہ امریکہ مانے گا، نہ UK مانے گا، نہ انڈیا مانے گا، نہ اسرائیل مانے گا۔ دورے ہو جائے، آپ جو مرضی کر لیں، کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس کیوں کا سوال یا اس کے جواب کی آج کی اس نشست میں کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کما حقہ نہ صحیح اپنی استطاعت کے مطابق عرض کروں گا۔ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، توجہ رکھیے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ کب؟ جب اسلام نہیں آیا تھا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، لیکن میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں جس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مہذب اور ایسے الفاظ جو بظاہر قابل اعتراض نہ ہو، ان سے مفہوم اخذ ہو جائے، وہ عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ مصر اسلام سے پہلے مصر میں جو گوبر آپ دیکھتے ہیں، گوبر گائے بھینسوں کا، اس گوبر جب وہ ایک جگہ پہ وہ کر دیتی ہے گوبر، تو بعد میں ان سے کیڑے نکلتے ہیں۔ وہ جو گوبر سے کیڑے نکلتے ہیں، مصر والے ان کیڑوں کی پوجا کرتے تھے اسلام سے پہلے، ان کیڑوں کی پوجا کرتے تھے۔ کون؟ مصر والے۔ جگراتا کڑے رہے کوئی کڑے تھوڑا راتی جاگ دے رہے، جی جی، کہ میں کیڑا سکتا رہا، سبحان اللہ۔ میں بھی تو جاگا ہوں، آپ صرف جاگے ہیں، میں نے 2-3 تقریریں بھی کی، سفر بھی کیا، ڈرائیو بھی کیا، پھر آپ کے پاس اتنے تھکے ہوئے بیٹھے۔ اب تو جیسے میں نے وہ روح کے گفتگو کی تھی، اب تو روح پوری پاور میں ہونی چاہیے، رمضان مبارک کے اختتام میں تگڑے ہو کر بیٹھے۔
سبحان اللہ. میں چھٹی دے دیتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلب آپ بھی بالکل مطمئن ہو جائے. ساری ذمہ داری اب نوری صاحب کی. تھوڑی تھوڑی محبت فرمایا کرے، تھوڑا تھوڑا تعاون فرمایا کرے. جی جی. ساتھ میں بولا چالا اس طرح گفتگو کی سمجھ زیادہ اس طرح. مصر والے، اچھا وہ مصر والے جانور ہیں یا انسان ہیں؟ انسان ہے. ایمانداری سے بتائیے، اشرف المخلوقات اس انسان کو رب نے نہیں بنایا تھا، وہ بھی تو اشرف المخلوقات تھا. تو آپ دیکھیں جو فرشتوں سے افضل اور اشرف تھا وہ کتنا گر چکا تھا، اپنے مقام کو بھول چکا تھا، معرفت ذات کو بھول چکا تھا، عزت نفس کو بھول چکا تھا. او جو بلندیوں کو چھوڑ کر کیڑوں کے سامنے جھک رہا ہے. اچھا انڈیا میں بر صغیر میں اس وقت جو بر صغیر تھا، تاریخ بتاتی ہے 2 کروڑ بت بر صغیر میں موجود تھے. پاکستان، کشمیر، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کا کچھ علاقہ، یہ سارا بر صغیر کہلاتا تھا. اس میں پڑے ہوئے تھے بت کتنے 2 کروڑ. ان کی پوجا کون کرتا تھا؟ انسان یا جانور کرتے تھے؟ کون پوجا کرتا تھا؟ انسان. اور یہ کون پوجا کرتا تھا؟ انسان. اچھا وہ انسان پوجا کرتے تھے، وہ اشرف المخلوقات نہیں تھے. وہ اشرف المخلوقات نہیں تھے. انہیں پتہ نہیں تھا یہ پتھر ہے، انہیں پتہ نہیں تھا یہ لکڑی کی مورتی ہے، انہیں پتہ نہیں تھا یہ دیوی ہے جسے دیوی بنایا گیا اژدہا ہے، یہ آگ ہے. انہیں نہیں پتہ تھا. اپنے بچوں کو ان کے چرنوں میں قربان کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. توجہ. اور دوسری بات سوچیں، وہ جو تھے وہ والے لوگ، وہ جو انڈیا کے، ہندوستان کے، وہ کون تھے؟ انسان. لیکن وہ انسان کون تھے؟ اب میں اور آپ اپنا شجرہ نکالیں، میں اور آپ اپنا شجرہ نکالیں. میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے اپنا شجرہ. کوئی 8 پشت پیچھے، کسی کا باپ سکھ ہے، کسی کا ہندو ہے، کسی کا مراٹھا ہے، کسی کا عیسائی ہے، کسی کا یہودی ہے، کسی کا بدھ مت ہے. ہم اپنے چالکوں میں جو عرب سے آئے، ان کے علاوہ جو بر صغیر میں رہنے والے، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، آج جو یہاں بسنے والے ہیں، ہم سب ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کی اولاد ہیں. ہم ان کی نسلیں ہیں. وہ جو بتوں کی آگے جھکا کرتے تھے، وہ جو مندروں میں جا کے ٹل کھڑکایا کرتے تھے، وہ جو رام کیا کرتے تھے. آج پوچھیں آپ کون ہو؟ میں جناب حاجی صاحب ہوں. آپ کون ہو؟ میں قاری صاحب ہوں. آپ کون ہو؟ میں شیخ الحدیث صاحب ہوں. آپ کون ہو؟ میں خطیب صاحب ہوں. آپ کون ہو؟ میں مبلغ صاحب ہوں. میں حافظ قرآن ہوں. میں قاری قرآن ہوں. میں کہتا ہوں آپ قاری ہو اور شیخ الحدیث ہو اور حاجی صاحب اور نمازی صاحب، خدا کی قسم آج تک تم مندروں میں ٹال کھڑکا رہے ہوتے، آج تک تم مندروں میں رام رام کر رہے ہوتے اگر محمد عربی نہ تشریف لاتے اور رب کا قرآن. بے شک. تم آج بھی ان پتھروں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے، تم آج بھی رام رام کر رہے ہوتے. آج اللہ اکبر کی صدائیں جو آ رہی ہیں نا، آج تمہیں جس نے بتوں کے سامنے سے اٹھایا ہے، جس نے تمہیں اپنی معرفت ذات عطا کی ہے، جس نے تمہیں کن تو خیر امت کے مسند پر بٹھایا ہے، جس نے تمہیں اشرف المخلوقات اور تمام امتوں کا سردار بنایا ہے، جس نے تمہیں جنت کا حقدار بنایا ہے، جس کے صدقے میں تمہیں رب کا قرآن ملا ہے، جس کے صدقے میں تمہیں رب کی نماز ملی ہے، جس کے صدقے میں تمہیں یہ عزتیں ملی ہے، جس کے صدقے میں تمہیں یہ اعزاز ملا ہے کہ سرور دو عالم سنیے گا رات سے حالات دیکھ کر کلیجہ پھٹ رہا ہے. سرور دو عالم خانہ کعبہ کے سامنے ہے، خانہ کعبہ کے سامنے ہے، اور خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے کعبہ تو اللہ کا بڑا محترم گھر ہے، تو اللہ کا بڑا پیارا گھر ہے، بڑی عزتوں والا گھر ہے، لیکن سن اللہ کی عزت کی قسم کعبہ تیرے مقابلے میں جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی عزت و مقام زیادہ ہے، تیری اس کے مقابلے میں عزت کم ہے.
اب اپنے گریبان میں میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، جس کے متعلق سرور دو عالم فرمائے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر واللہ لحرمت المومن اعظم منک، اللہ کی قسم اٹھا کر سرور دو عالم فرمائے، توجہ کیجیے بھائی، آقا قسم اٹھا کر فرمائے اے کعبہ تو بھی عزت والا ہے، میرا غلام بھی عزت والا ہے، سبحان اللہ، بندہ مومن بھی عزت والا ہے، تیری بھی عزتیں بے بہا ہے، لیکن میرا غلام بھی کم نہیں ہے، وہ بھی بے بہا عزتوں کا مالک ہے۔ لیکن اگر کعبہ اور بندہ مومن کو کمپیئر کیا جائے تو سرور دو عالم نے فرمایا خانہ کعبہ مجھے رب کی عزت کی قسم تیری عزت کم ہے، میرے غلام کی عزت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، گریبان میں جھانکنا ہے ہم نے کہ وہ جو کعبہ سے زیادہ عزت والا ہے کیا ہم وہ ہیں؟ کیا ہم نے اس معیار کو اپنایا ہے؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے؟ تھے کون؟ اوقات کیا ہے ہماری؟ ہماری اوقات تھی بتوں کے سامنے رام رام کرنا، مندروں میں ٹال کرنا، یہ تھے ہم بتوں کے سامنے رام رام کرنے والے۔ آپ کو میں آگے بڑھے، ہم بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہو کر بڑے لیکچر ہم دیتے، دوسری دنیا کو سارے کو سب لوگوں کو پاگل اور چھلا سمجھتے۔ سنیے گا ذرا، تاریخ میں ایک نام آتا ہے دارا، بادشاہ گزرا، دارا بادشاہ۔ یہ دارا، اس کے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ برائی کی تھی جس سے یہ دارا پیدا ہوا۔ اب دارا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اسے جوان کیا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروں گا، لیکن جنگ میں مارا گیا۔ جب زخمی ہوا تو اس کا جرنیل تھا فلک سکندر، اسے بلایا، اس نے کہا یہ بیٹی ہے میری، بڑا اس لیے کیا تھا کہ اس کے ساتھ میں خود بیاہ چاہتا، لیکن میں تو اب رہوں گا نہیں، تم اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ کائنات میں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کوئی بیٹی کی عزت کا تحفظ ہے؟ کوئی عزت کا تحفظ؟ چلو دیکھ لو، نہیں نہیں نہیں، کوئی اس رشتے کا تقدس تھا؟ جو اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا دارا، کوئی بہن کے رشتے کا تقدس ہے؟ کوئی بیٹی کے رشتے کا تقدس ہے؟ کوئی ماں کے رشتے کا تقدس ہے؟ اور عادل نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اس عادل نوشیروان کی تاریخ اٹھائے، تاریخ بتاتی ہے یہ بڑا عدل کرنے والا تھا، لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کرسی اقتدار تک پہنچتے پہنچتے یہ عادل نوشیروان 26 بھائیوں کو قتل کر کے کرسی اقتدار تک پہنچا تھا؟ کسے قتل کیا؟ اپنے بھائیوں کو۔ اس کا بھائی اس کا خون نہیں تھے لیکن رشتے تھے، ان میں تقدس نہیں تھا، ان میں پیار نہیں تھا، ان میں محبت نہیں تھی۔ ہم انسان تو تھے لیکن انسانیت کے روح کے علاوہ انسانیت والی کوئی بات ہم میں نہیں تھی، جانوروں سے بدتر تھے۔ سرور دو عالم نے فرمایا، ایک دن ایک صحابی بیٹھے ہیں آقا کی بارگاہ میں، رو رہے ہیں۔ سرور دو عالم نے فرمایا کیا ہوا؟ میرے ہوتے ہوئے رو رہے ہو؟ سبحان اللہ، سیاسی عرض کرتے ہیں آقا جی خطا بڑی بڑی ہوئی ہے۔ کیا کیا؟ آقا جی جب ہم زمانے جاہلیت میں تھے نا تو اس زمانے میں جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ معاشرے کا
جب تک اسے قتل نہیں کرتا وہ معاشرے کا سب سے گھٹیا بندہ تصور کیا جاتا تھا۔ آج جس طرح ناز کرتے ہیں اس بندے کی اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی پراپرٹی ہے، زمانہ جاہلیت میں ناز کیا جاتا تھا یہ 3 بیٹیوں کا قاتل ہے، یہ 4 بیٹیوں کا قاتل ہے، یہ 10 بیٹیوں کا قاتل ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں ناز کیا جاتا تھا۔ آقا جی میرے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، میرے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں کہیں سفر تجارت میں چلا گیا کہ پھر آؤں گا جب پھر اسے قتل کروں گا، اور جو قتل نہیں کرتا تھا نا بیٹیوں کو، لوگ اسے دیکھ کر تانے مارا کرتے تھے، یہ وہ ہے جس کے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، یہ وہ گھٹیا شخص ہے جس کے ہاں بیٹی پل رہی ہے۔ آقا جی میں چلا گیا، مجھے واپس آتے بڑا عرصہ گزر گیا، جب میں واپس آیا تو میری بیٹی نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ میں دروازہ کھول کے گھر میں داخل ہوا تو وہ دوڑ کے آئی، میرے گلے آ کے لپٹ گئی، وہ مجھے اپنی توتلی زبان سے بابا بابا کہہ کے بلانے لگی، اس کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، پینڈنگ کر دیا، لیکن زمانہ میرے مخالف ہونے لگا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا مجھے چھوڑنا پڑا، معاشرے سے میں کٹ گیا کیونکہ میں معاشرے کی روایت توڑ رہا تھا۔ روایت تھی بچیوں کو دفن کرنا، مار دینا، میں اسے ہٹ رہا تھا۔ آقا جی محبت بڑی ہو گئی، معاشرے سے کتنا قبول کر لیا، لیکن کب تک معاشرے سے کٹ کے رہتا۔ میری بیٹی اس دوران 8 سال کی ہو گئی، نہ میرے ساتھ رشتہ دار بولتے ہیں، نہ میرے ساتھ عزیز و اقارب بولتے ہیں، نہ محلے دار بولتے ہیں، نہ میری جماعت والے بولتے ہیں۔ میں معاشرے میں تنہا تھا، میں نے سوچا بیٹی کو ہی قتل کر دیا جائے، میں نے بیٹی کو ساتھ لیا، میں نے رسی کدال لے لی، بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل پہنچا، میں گڑھا کھودنے لگا، صحابہ سن رہے ہیں، رحمت للعالمین سن رہے ہیں۔ آقا جی میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میں کدال مارتا ہوں، مٹی میرے اوپر پڑتی ہے، میری بیٹی اٹھ کے میرے کپڑوں سے میرے پاؤں سے مٹی جھاڑتی ہے، مجھے کہتی ہے کیوں تکلیف کرتے ہو بابا، اپنی چادر سے میرا پسینہ پوچھتی ہے، کیا ہوا کیوں گڑھا لگا رہے ہو؟ میں کچھ نہیں بتاتا اسے۔ جب گڑھا تیار ہوتا ہے باندھ کر اسے میں اسی گڑھے میں لٹا دیتا ہوں، مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں، وہ ہاتھ جوڑتی ہے، وہ روتی ہے، کہتی ہے بابا کپڑا نہیں مانگوں گی تجھ سے، روٹی نہیں مانگوں گی، دنیا کی کوئی سہولت نہیں مانگوں گی، کہتا ہے تو تیرے در پر نہیں آؤں گی، مجھے کوئی قصور تو بتانا، مجھے کوئی غلطی تو بتانا، میری کوئی خطا تو بتانا، میں کہیں کوئی تیری نافرمانی کی ہو، میں نے کوئی محبت اور پیار میں کمی کی ہو۔ یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا، میرے ہاتھ نہیں رکے، میں نے پھر بھی اسے زندہ دفن کر دیا۔ آج کلمہ پڑھ لیا، اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اپنے گناہ کا احساس ہوگا۔ آقا جی روتا ہوں، لیکن اب حال یہ ہے آنکھیں بند کرتا ہوں تب بھی وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہے، آنکھیں کھول کے بیٹھتا ہوں تب بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ جو سوال کرتی تھی وہ تصویر میری نظروں سے نہیں جاتی۔ یا رسول اللہ دن قیامت میرا کیا ہوگا؟ اب یہ اندوناک واقعہ سن کر رحمت للعالمین بھی چم آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، صحابہ رو رہے ہیں، سرور دو عالم رو رہے ہیں۔ سرور دو عالم نے جب بات سنی فرمایا میرے غلام
او میرے غلام اتنا بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اب ڈر نہیں، جس دن سے تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جس دن سے تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دیا ہے، جس دن اپنے گلے میں میری غلامی کا پٹا ڈالا ہے، اس دن سے رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یا رسول اللہ۔ لیکن دن قیامت کے وہ رب کی بارگاہ میں آ کر اس نے اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں گا؟ سرور دو عالم روتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جب وہ آئے گی بچی تیری رب کی بارگاہ میں محمد عربی اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بچی سے تمہیں معافی میں محمد لے کر دوں گا، گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، گھبرا نہیں۔ اب اس صحابی کے آنسو رکتے ہیں، اس سے تسلی ہوتی ہے۔ سرور دو عالم پیغام دیتے ہیں، فرمایا سنو، جس کے گھر 3 بچیاں پیدا ہو، اچھی تعلیم کر کے، اچھی جگہ پہ تربیت کر کے، اچھی جگہ پہ رشتہ کر دے، میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، فرمایا 2 کو تعلیم دے دے، اچھی جگہ پہ رشتہ کر دے، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ رب اس آقا جی جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا خیر ہے، 1 کی اچھی تعلیم و تربیت کر دے، رب جنت عطا فرمائے گا۔ آقا جس کی بیٹی ہو ہی نہ، فرمایا بیٹی نہ ہو تو نہ ہو، میں آمنہ کا لال تو ہوں نا، اس کی جنت کا ذمہ دار میں محمد عربی بن جاؤں۔ مجھے بتاؤ یہ بیٹیوں کو عزت دینے والا کون ہے؟ مجھے وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کی عزتیں تار کرتے تھے، اپنی بہنوں کی عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے، جو زندہ دفن کر دیتے تھے، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ خبردار میری بہن یا بیٹی کی طرف کسی نے میری آنکھ سے دیکھا، میں وہ آنکھ نکال کے رکھ دوں گا، میں وہ خاندان میں لیامیٹ کر دوں گا۔ اور بھائی تم تو اپنی بچیوں کی عزتوں کے ڈاکو تھے، محافظ کیسے بن گئے؟ جواب ملتا ہے سونا، سبحان اللہ، سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا۔ میں نہیں کہنا میرے نال رل کے پڑھو، سبحان اللہ تو سونی آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا۔ میرے کہا کوئی زبان خاموش نہ رہے، سونا آیا تھے محمد عربی کا ہے، تو نمازی بنو، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے، تو حاجی بنو، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے، تو مسلمان بنو، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ اگر تو باپ ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا، اگر حجر زیارت، حج کا ثواب رب نے عطا فرمایا، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے آئی ہے، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ اگر بھائیوں میں پیار موجود ہے، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ اگر پیار بیٹیوں کے ساتھ موجود ہے، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ اگر تو یہ قرآن بنا، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ اگر تو شیخ الحدیث بنا، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ اگر تو روزے دار بنا، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ اگر تو خطیب بنا، یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ میں کہتا ہوں آقاریہ، آج شیخ الحدیثوں، آج شیخ التفسیروں اور مولانا کے پیروں، اگر اپنا کلال نہ آتا تم نہ آج
کی پوجا کر رہے ہوتے یا آگ کی پوجا کر رہے ہوتے، آج تم قاری قرآن کیسے بن گئے؟ جواب ملتا ہے سونا آیات سونا آیات جہاں ہاں سونا آیات جہاں اٹھ آ گیا اٹھ آ گیا پیچھے پیچھے مالک آ گئے آقا جی اٹھ باغی ہو گیا ہے فرمایا باغی نہیں ہویا انہیں تھوڑی شکایت آگے لائیے یا رسول اللہ کی شکایت لائیے اے پہ کہتا ہے ساری زندگی میں انہاں دا سامان اٹھایا ہے لکڑیاں اٹھائیاں نے انہاں دے کم آیا وا ایک جگہ تو دوسری جگہ پہ ہجرت کرتے نے میں ساری ذمہ داری وزن اٹھایا ہے پھر نسل دا سبب بنے ہوں میرے تو اپنا نسل بنی ہے جڑی انہاں دی نوکری پہ کر دی ہے اے سنیا اے ہن مینوں ذبح کرنا چاہتے نے اے مینوں ذبح کرنا چاہتے نے اے مینوں ذبح کرنا چاہتے نے ہن دسو یا رسول اللہ واقعی گل انجی ہے سرور دو عالم نے فرمایا پھر اٹھ میں واپس نہیں کروں گا انجی قیمت دسو میرے کو قیمت لے جاؤ توجہ قیمت مقرر ہوئی سرور دو عالم نے قیمت دے دی قیمت دے من تو بعد سرور دو عالم نے اٹھ تو فرمایا جا تو آزاد اٹھ آزاد ہو گیا میں سراپا سوال بڑے عالم تخیلات اندر اے یوت کیوں کیا سے کملی والے بھی بارگاہ اندر جواب ملتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی چڑی سرور دو عالم کی بارگاہ میں چڑی آئی ہرنی سرور دو عالم کی بارگاہ میں آئی توجہ توجہ بات کیا کر رہا ہوں آسمان کو حق ملا سرور دو عالم نے دیا ہے مجھے اور آپ کو عزتیں ملی سرور دو عالم نے عطا کی ہے آج میں حضرت صاحب ہوں یہ آمنہ کے لال کے نادر کی خاک کا صدقہ ہے آج کوئی قاری قرآن ہے آج اگر ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں اگر محمد عربی کے غلام ہیں آج جو عزتیں ہیں ہماری یہ اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہے ہر کائنات کی اکائی کو عزت اور حق سرور دو عالم نے عطا فرمایا فرمایا پتھر اٹھاؤ رستے سے پتھر اٹھانے کے بدلے میں کیا ملے گا اجر و ثواب ملے گا اجر و ثواب ہے جی ثواب ملے گا کس کو ثواب ملے گا اٹھانے والے کو کیوں 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 پتھر کو کیا حق ملا کہ لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑا ہے اٹھا کے باہر کر دے ٹھوکروں سے بچ جائے یہ حق پتھر کو ملا ہے اٹھانے والے کو اجر دے کر اس کا حق ادا کر دیا کانٹا اٹھانے والے کو کانٹے کو بھی حق سرور دو عالم نے دیا ہے جانوروں کو بھی حق سرور دو عالم نے دیا ہے غیر مسلموں کو بھی حق سرور دو عالم نے دیا ہے کائنات کی کون سی ایک اکائی ہے جو رحمت دو عالم کی رحمت سے معلوم ہوئی ہے کائنات کا کوئی حصہ کوئی قوم کوئی مخلوق فرشتے کہہ دے کہ کہہ سکتا ہے جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ عرض کریں یا رسول اللہ جا رہے ہیں لیکن پہلے مجھے حق دے کر جائیں
فرمایا کیا حق چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اجازت ملے، وہاں پار میرے ہوں گے، قدم آپ کی امت کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سرور دو عالم نے اسے بھی عطا کیا، پوری کائنات ان کے صدقے پہ چل رہی ہے، پوری کائنات ان کی عزت دی ہوئی عزت کے ساتھ آج زندہ ہے۔ مجھے بتائیں پھر قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، غریبوں کو حق کملی والے نے عطا کیا ہے۔ تجھے کوئی یہاں پر کھڑا نہ ہونے دیتا، کوئی نواب تجھے اپنے ساتھ صف میں کھڑا نہ ہونے دیتا۔ سرور دو عالم نے یہ حق دیا ہے، وہ جو تیرے ساتھ ہاتھ ملانے کو راضی نہیں، یہاں پکڑ پکڑ کر تمہیں ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ یہ عزت تمہیں کس نے عطا کی ہے؟ یہ دینے والا آمنہ کا لال ہے۔ مجھے بتا تو کیا کر رہا ہے؟ تو ان کی عزت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو ان کی ناموس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہالینڈ والے اگر ناموس رسالت پہ حملہ آور ہو، ناپے والے ہو، فرانس والے ہو، قابل مذمت ہے، ہم ہر مقام پر ہر اسٹیج پر اس کی مذمت کریں گے، لیکن خود اٹھ کر اگر مسجد نبوی میں جا کر اس کی حرمت کو خود پامال کرنے لگ گئے تو پھر بتا ہالینڈ والوں کے سامنے یا ناپے والوں کے سامنے کس منہ سے ہم بات کریں گے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے ہجر کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ ہم کون تیار کر رہے ہیں؟ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا یہاں پر، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ ممبر یہ سب کے لیے برابر ہے۔ کل کوئی نون پی پی جمعیت کوئی مسٹیک یا کوئی ایسی حرکت کرے گا، اس کی اعلان مذمت ہوگی۔ اور یہاں بھی میں یہ کہتا ہوں، اگرچہ میں ویڈیو دیکھ چکا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، بات پہلے پوری سن لیجیے گا۔ شیخ رشید کی پریس کانفرنس کی ایک کلپ ابھی میں نے آنے سے پہلے میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرم میں جائیں گے پتہ لگ جائے گا کہ کیا کس بھاؤ دیکھ رہی ہے۔ مطلب پہلے سے یہ پلان تھا، بھائی نہیں پرواہ ہمیں شہباز شریف کی، یہ جو سیاستدان لوگ ہیں ان کو جتنا ذلیل کر سکتے ہو کرو، ہمیں نہیں پرواہ، لیکن مجھے بتاؤ آمنہ کے لال کے در کی بھی حرمتی کا ذمہ دار کون ہے؟ رب نے بتایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ خبردار اپنی آواز کو وہاں پر اونچا مت کرنا۔ حضرت فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی کے بھائی تھے، وہ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، پلکوں سے دریات میں دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ جو ہلڑ بازی ہوئی وہاں پر، ایمانداری سے بتائیں تقدس حرم پاک کا پامال ہوا یا نہیں؟ ترکوں نے جب مسجد نبوی بنائی تھی، ایک نسل کو پہلے عالم بنایا، عالم بنا کر پھر مستری بنایا، ان علماء کو مستری بنا کر ایک بستی آباد کی مدینہ پاک سے دور، پھر وہاں بیٹھ کر مسجد نبوی کے پتھر گھڑے، وہاں سے پتھر لے کر آتے تھے رکھتے تھے، کوئی چھوٹا بڑا ہو جاتا تھا، وہاں اس کی کانٹ چھانٹ نہیں کرتے تھے، جس طرح مستری اسی دیسی کرنی کے ساتھ گیس کر کے لگا دیتے ہیں، کوئی تھوڑا بڑا پتھر ہو گیا پھر وہاں سے اٹھا کر اس شہر میں لے گئے، مدینہ پاک میں نہیں۔ کیوں کہ یہ جو کھڑکار ہوگا،
اس سے سرور دو عالم کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم امت مسلموں کے لیڈر بننا چاہتے ہو تو بنو شوق سے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن امت مسلمہ کا لیڈر بننے کے لیے وہ جوہر اپنانا ہوں گے۔ سلطنت عثمانیہ ایسی نہیں 600 سال چل گئی، وہ جب انتہائی دگرگوں حالات تھے، جب ان کے بادشاہوں کے اعمال اس لیول پر نہیں تھے، تب بھی وہ اپنے خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ اپنی تنخواہ، ان کی تنخواہ مدینہ پاک سے آیا کرتی تھی۔ ادھر جو گورنر ہوتا اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ان کی تنخواہ بھیجا کرتا تھا، اور جس دن تنخواہ نے آنا ہوتا، وظیفے نے آنا ہوتا، اس دن یہ پوری حکومت شہر سے باہر نکل کر یوں جھولیاں اٹھا کے کھڑی ہوتی تھی کہ آج مدینہ سے ہمارے لیے خیرات آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امت مسلمہ کا لیڈر ایسے نہیں بنتا۔ اللہ کی قسم، رگ رگ میں خون کھول رہا ہے، نس نس میں کھول رہا ہے، لو لو میں کھول رہا ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں ناروے اور فرانس والوں کو؟ ہم خود یہ حال کر رہے ہیں اس بارگاہ کا۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں مقامات مقدسہ کا اور اس کی حرمت کا خیال کرنا ہوگا۔ میں اس مرکزی جامع مسجد اور گردیال کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل سنت کی طرف سے یہ قرارداد پیش کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مرکزی جو باڈی ہے، وہاں سے بڑے لیول پر یا خان صاحب خود یا کوئی بڑا بندہ سامنے آ کر اس کی مذمت کرے، تاکہ کارکنوں کو پتہ چلے اور آئندہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے۔ بے شک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب وہاں سے مذمت ہوگی تو پھر ابھی تک نہیں مان رہے کہ وہ ہماری غلطی ہے۔ میں رات سے انفرینڈ کرنے لگا ہوں، ایک ابھی رستے میں میرے ساتھ بات کر رہا تھا، کیا چور کو چور نہیں کہنا چاہیے؟ میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے، نہ عقل نہ شعور، وہ اس بات میں گفتگو مت کر، ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ایمان چلا جائے گا۔ یہ ریڈ زون ہے، یہ ریڈ لائن ہے، پیچھے رہو۔ ہم نے کلمہ عمران خان یا نواز شریف یا زرداری کا نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے، اور ہماری قبروں میں زرداری یا نواز شریف یا عمران خان نے نہیں آنا۔ جب فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق حالت رجل، کے سامنے کون ہے؟ زندگی یوں نہ گزار کے شرمندگی ہم نہیں پڑے، بلکہ میرے حضور زاد امت رحمت اللہ تعالیٰ کے چینم پر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے ایک جملہ بولا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا زندگی ایسے گزار کہ جب تو قبر میں جائے اور فرشتے پوچھیں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو سرور دو عالم فرمائے فرشتوں ٹھہرو، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کرم شاہ کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ممتاز قادری کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خادم رضوی کون ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ انہوں نے بولا تھا، زندگی ایسے گزارو ممتاز قادری کی طرح، خادم حسین رضوی رحمہ اللہ۔ ہم اس کی سب بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، جو لوٹ کرنے والے ہمارے دوست مسجد میں آتے ہیں ڈائری لوٹ کرنے، وہ لوٹ کریں اور ہمارے اس احتجاج کو حکام بالا تک پہنچائیں۔ کشمیر کی حکومت ہے، ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، خدا را
اپنے اقتدار کی طرف نہ دیکھیے، فوراً اس عمل کی مذمت کیجیے. ایسا نہ ہو یہ کرسیاں آپ کو مل جائیں لیکن وہاں اس فہرست نام نکل جائے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہم نے کرنا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.